صل على محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہماری جو بات چل رہی تھی سورہ فاتحہ کی 3 آیتیں مکمل ہوئی تھیں اور 3 آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا 3 پیغام ہمارے نام تھا. ہمارے 3 عقیدے، خاص بنیادی عقیدے جس پر اسلام کی پورا اسلام کا ڈھانچہ، اسلام کی عمارت قائم ہے، اس 3 بنیادوں عقیدوں کا تذکرہ کیا تھا. سب سے پہلا عقیدہ توحید تھا، اللہ ایک ہے. دوسرا رسالت تھا، اور تیسرا جو آخرت کا دن تھا. الحمدللہ رب العالمین دعویٰ کیا گیا تھا کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے. پروف اور دلیل دی گئی تھی رب العالمین کہ وہ سارے جہان کا پالنے والا ہے. رب تنہا تھا، عالم بہت سارے تھے. تو اس سے پتہ چلا کہ ایک اللہ ہے اور اس کے انیک مخلوقات ہیں. دوسری آیت کے اندر الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان ہے، نہایت رحم والا ہے، جس کی رحمت دنیا کے اندر بڑی وسیع ہے اور آخرت کے اندر بڑی کامل اور پائیدار اور مکمل ہے. اور اس کے رحمت کا تقاضا یہ تھا کہ اس نے اپنے جو انگنت مخلوقات پیدا کی، اس میں ایک اشرف المخلوقات انسان کو بنایا. تو انسان کی رہبری کے لیے، انسان کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے انبیاء کا سلسلہ شروع کیا. تو ایک اللہ کو مانا، دوسرے آیت کے اندر نبی کو تسلیم کیا، اور نبی نے آ کر کے یہ بتایا بھائی دنیا کی ہر چیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سامنے کھڑے ہو کر کے بدلہ دینا ہے، حساب دینا ہے. کرو گے اچھا تو پاؤ گے اچھا، کرو گے برا تو ہوگا برا. اور یہ زمین کے اندر ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ایک ایک حرکات کو، ایک ایک سکنات کو، ایک ایک فعل کو یہ زمین اپنے اندر ریکارڈ کر رہی ہے، اپنے اندر محفوظ کر رہی ہے. تمہارے اعضاء تمہارے ہر کام کے گواہ بن رہے ہیں. تمہیں کل قیامت کے دن حاضر ہونا ہے. دنیا کی زندگی ختم ہونے والی ہے، آخرت کی زندگی آنے والی ہے، اور اس زندگی میں تمہیں کھڑے ہو کے اپنے پروردگار کے سامنے حساب دینا ہے. تو 3 بڑے بڑے عقیدے، وحدانیت، رسالت اور آخرت، بعث ما بعد الموت، کہ موت کے بعد دوبارہ ایک زندگی ہے. تو 3 عقیدے بڑے بڑے بیان کیے. اور انسان نے بھی سوچا کہ سارا ہمارا پالنے والا ایک ہی تنہا ذات ہے، وہی رحم کرنے والی ہے. دنیا کے اندر بھی اس کی رحمت، آخرت کے اندر بھی اس کی رحمت، اور ایک وقت آنے والا ہے مرنے کے بعد دوبارہ ہمیں کھڑا ہونا ہے. جب 3 بڑی بڑی صفتیں دیکھا تو انسان نے خود کہا ایاک نعبد، کہ اللہ جب تیری اتنی صفاتیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اور آگے فرمایا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. آج انشاءاللہ صرف ہماری بات اسی پہ ہوگی، ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. موٹا یہ کیونکہ سارے سورہ فاتحہ کے اندر پورے قرآن کریم کا خلاصہ ہے، اور اس کے اندر کئی سارے ہمارے عقیدے ہیں جو ہمارے ایمان کو بڑھاتے بھی ہیں، اور عقیدے کمزور ہوں گے تو ہمارا ایمان ڈگمگا جائے گا. تو سب سے پہلا کیا فرمایا، ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. قرآن میں اللہ جگہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے یہ جنات اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اب سوال ہوتا ہے عبادت کیا معنی ہے؟ عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت کہتے ہیں بندگی کرنا. عبادت کہتے ہیں کہ کسی کو اپنا مالک سمجھ کے اس کی فرما برداری کرنا، کسی کو اپنا بڑا سمجھ کر اس کے ماتحتی میں رہنا. عبادت کہتے ہیں کہ کسی کو اپنا خالق سمجھ کر کہ میرا خالق ہے، یہ مجھے بنانے والا ہے، اس کے مرضی کے مطابق زندگی گزارنا.
عبادت کہتے ہیں کہ کسی کو اپنا آقا سمجھنا، اس کے ماتحتی کے اندر رہنا، اس کی غلامی کی زندگی گزارنا، اس کے غلامی کی زندگی گزارنا، غلام بن کر رہنا، یہ ہے عبادت کا صحیح مفہوم۔ اس کو اور نیچے آ کر کے ہم سمجھیں گے عبادت کسے کہتے ہیں۔ ایک شخص ہے، وہ عورت کی ہر بات کو تسلیم کرتا ہے، عورت کی ہر بات کو سنتا ہے، خواہ وہ بات سننے کی ہو تو بھی سنتا ہے، نہ سننے کی ہو تو بھی سنتا ہے، تو سماج میں اس شخص کو یہ کہا جاتا ہے یہ جورو کا غلام ہے۔ بڑی مثل مشہور ہے جورو کا غلام، مطلب یہ ہے کہ وہ فلاں جورو کا غلام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بات سننی ہے وہ بھی سنتا ہے، جو نہ سننی ہے وہ بھی سنتا ہے۔ بیوی بولے چلو تو چل دیا، بیوی بولے رک گو تو رک گیا، بیوی بولے کھڑے ہو گئے، بیوی بولے بیٹھو تو بیٹھ گیا۔ یہی غلامی ہمیں سکھاتی ہے ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی کی ہم پرستش نہیں کرتے۔ جب بچہ پیدا ہوا اور یہ عبادت رب ہم نے تسلیم کر لیا ہے، ہم نے اپنے آپ کو غلامی میں دے دیا ہے، ہم غلام بن چکے ہیں اللہ کے۔ جب ہم دنیا کے اندر آئے نہیں تھے تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے وعدہ لیا تھا، سارے روحوں کو جمع کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا الست بربکم، کون ہے تمہارا پروردگار، کس کی غلامی کرو گے، کس کے ماتحتی میں رہو گے؟ تو ہم سب نے، چاہے ہمیں یاد ہو یا نہ یاد ہو، قرآن نے ہمیں کہہ دیا ہے، کیونکہ ہر بات ہمیں یاد رہنا، اس پر ہمیں ہمارا ایمان لانا یہ ہمارے لیے ضروری نہیں ہے۔ ہم نے اپنے بچپنے کی بات ہمیں یاد نہیں ہے، ہمیں سب پتہ ہے کہ میری ماں نے مجھے جنا ہے لیکن کسی کو یاد نہیں ہے، میری ماں نے مجھے 2 سال دودھ پلایا لیکن کسی کو یاد نہیں ہے۔ تو ہر بات کا یاد رہنا تب جا کے عقل اس کو تسلیم کرے گی، اس کو کوئی عقل مند نہیں مانتا ہے۔ لیکن قرآن نے کہا ہے کہ تم دنیا میں آنے سے پہلے تمہیں عالم ارواح میں جمع کیا گیا تھا، پھر وہاں سے تم سے وعدہ لیا گیا تمہارا رب کون ہے، تمہارا پالنے والا کون ہے، تم کس کے ماتحتی میں رہو گے؟ تو تم سب نے کہا تھا قالوا بلا وربنا، کہ آپ ہمارے خدا ہیں۔ وہاں سے آگے چلے ہیں، وہاں سے آگے چلنے کے بعد دنیا کے اندر آئے۔ جب دنیا کے اندر ہمارے دنیا کے اندر آنے کے بعد بچہ پیدا ہوا ہے تو سب سے پہلے اس کے کان کے اندر وہی میسج دیا گیا اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی پرستش کے لائق نہیں، کوئی بندگی کے لائق نہیں، کوئی غلامی کے لائق نہیں، کوئی رہبری کے لائق نہیں سوائے اللہ کی ذات ہے۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اب عبادت کئی معنی کے اندر ہے، 3 بڑی بڑی عبادتوں کا ہم سورہ فاتحہ کے اندر اللہ کے سامنے کھڑے کے وعدہ کر لیا ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ دوسرا ترجمہ ہوگا تیری ہی عبادت کرتے رہیں گے۔ نعبد کے 2 معنی آتے ہیں، عبادت کرتے ہیں اور دوسرا معنی آتا ہے عبادت کرتے رہیں گے۔ جب التحیات کے اندر آئے تو ہم نے کہا التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ، اے اللہ میری ساری کی ساری زبانی عبادتیں، قولی عبادت، والطیبات للہ مالی عبادت، والصلوات للہ اور میری بدنی عبادت، خواہ وہ عبادت جس میں میرا مال دخل ہو، مال جا رہا ہے، وہ عبادت جس میں میرا بدن لگ رہا ہے، وہ عبادت جو میں بیٹھ کر کے اپنے زبان سے کر رہا ہوں، میں اپنا کام کر رہا ہوں لیکن میری زبان چل رہی ہے اللہ 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 اللہ۔ میں جا رہا ہوں، میں نے کسی کو راہ دکھا دیا بھائی یہ راستہ ادھر جاتا ہے ادھر جاؤ، میں چل رہا ہوں، چلتے چلتے کوئی پتھر آئے میں نے ہٹا دیا پیر سے، یہ عبادت۔ میری جتنی بھی عبادت ہے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، جب قربانی کیا تھا ہم نے تو یہ پڑھا تھا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، اللہ میرا جاگنا، میرا جینا، میرا مرنا سب تیرے لیے ہے۔ تو اسی کو التحیات للہ والصلوات والطیبات، میری ساری کی ساری عبادتیں اللہ تیرے لیے ہیں، میری ساری کی ساری عبادتیں اللہ تیرے لیے ہیں۔ اب یہ عبادتوں کے اندر ہم ادھر آئیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق،
عبادت مین فرما برداری کرنا ہے، عبادت مینس تابع داری کرنا ہے، عبادت مطلب کسی کو اپنا بڑا سمجھ کے اس کی غلامی کے اندر اپنے آپ کو دے دینا، وہ اٹھ بولے تو اٹھنا، وہ بیٹھ بولے تو بیٹھنا، خواہ ہمارے عقل کے اندر وہ بات آئے یا نہ آئے، ہمارا ذہن اس کو تسلیم کرے یا نہ کرے، میرے لیے اس کے اندر فائدہ نظر آ رہا ہو تو بھی کرنا ہے، میرے لیے اس کے اندر اگر نقصان نظر آ رہا ہو تو بھی کرنا ہے۔ کئی فائدے کی بھی مثالیں، نقصان کی بھی مثالیں قرآن میں کئی جگہ ہیں، کئی نبیوں کے واقعات میں وہ باتیں موجود ہیں کہ فائدہ نظر آیا تو بھی کیا ہے، نقصان نظر آیا تو بھی کیا ہے۔ یہ ہے عبادت کرنا، ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اب مخلوق، اللہ کے نبی نے لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اگر مخلوق کے اندر کسی کی بات ہمارے خالق کے سامنے ٹکرا جائے، اب دو آپشن رہ گئے، یا تو مخلوق کی بات کو مانا جائے گا یا خالق کی بات کو مانا جائے گا۔ خالق کی بات کو مانتے ہیں مخلوق کی نافرمانی ہوتی ہے، مخلوق کی بات مانتے ہیں خالق کی نافرمانی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مخلوق کی نافرمانی کی جائے گی، خالق کی اتباع کی جائے گی۔ ایاک نعبد کے اندر ہم نے وعدہ کیا ہے کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے، تیرے اگینسٹ میں، تیرے مخالفت میں کسی مخلوق کی کوئی بات آئے گی، ہم لا طاعت، ہم اس کی اطاعت نہیں کریں گے۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کریں گے، کیونکہ 5 وقت کی 5 نمازوں کے اندر ہر رکعت کے اندر پہلی رکعت تمام رکعتوں کے اندر یہی وعدہ کہ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کریں گے۔ اب مخلوقات کے اندر سب سے بڑا مقام، سب سے بڑا مرتبہ ایک انسان کا دوسرے انسان کے جو نزدیک ہے ماں باپ کا رشتہ ہے۔ ایک انسان کے نزدیک دوسرے انسان ماں باپ کا رشتہ سب سے بڑا رشتہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، کہ تمہاری جنت تیرے ماں اور باپ کے قدموں کے نیچے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت، اور باپ جنت کا سب سے بہتر دروازہ، اس کو تو ضائع کر دے یا اس کو باقی رکھ۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا باپ کی اہمیت کو بتانے کے لیے رضا ربی فی رضا الوالدی، کہ تیرا باپ تجھ سے راضی ہے تو تیرا رب تجھ سے راضی، تیرا باپ اگر تجھ سے ناراض ہے تو تیرا رب بھی تجھ سے ناراض ہے۔ مخلوق کے اندر سب سے بڑا رشتہ ماں باپ کا رشتہ، باپ بیٹے کا رشتہ، ماں بیٹے کا رشتہ۔ اس رشتے کے درمیان جس رشتے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے سے جوڑ دیا ہے، کہ تمہیں سمجھنا ہو کہ تیرا اللہ تجھ سے راضی ہے تو گھر میں ماں باپ کو دیکھ لینا، اگر تیرا باپ تجھ سے راضی، تیری ماں تجھ سے خوش ہے تو سمجھ لے تیرا باپ، تیرا خدا بھی تجھ سے راضی ہے، اور اگر ناراض ہے تو سمجھ لے تیرا خدا بھی تجھ سے ناراض ہے۔ شروع زمانے کے اندر، اسلام کے اندر، جب اسلام لوگوں میں داخل ہوا تو بہت سارے احباب ایسے تھے جن کے ماں باپ یہود اور نصارہ تھے، مشرک تھے۔ بچوں نے ایمان قبول کیا، اللہ کے نبی کے پاس آیا، یا رسول اللہ ہم نے تو ایمان قبول کر لیا ہے لیکن میرے ماں باپ ابھی تک مشرک ہیں، کیا کیا جائے ان کے ساتھ، کیا ویوہار کیا جائے، کیا برتاؤ کیا جائے۔ سب سے بڑی مخلوق میں سب سے بڑا رشتہ ماں باپ کا رشتہ، باپ بیٹے کا رشتہ۔ سوال کیا جا رہا ہے وہ مشرک ہیں، ہم ایمان والے کیا کریں گے؟ اللہ کے نبی بھی خاموش، کچھ فیصلہ آئے گا۔ جبریل امین آئے کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، کہ آپ ان انسانوں سے کہہ دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، خواہ وہ مشرک ہوں، ان کی باتوں کو مانو، ان کی اطاعت کرو، ان کی فرما برداری کرو، ان کے قدموں کے آگے اپنے قدموں کو مت بڑھاؤ، ہر چیز کے اندر اس کی فرما برداری کرو، گرچہ وہ مشرک کیوں نہ، تم مومن کیوں نہ ہو گیا۔ پھر صحابہ اپنے مشرک ماں باپ کی باتوں کو ماننے لگے، وہی مقام، وہی احترام جو دین نے دیا ہے۔ کچھ ماں باپ ہٹ دھرمی پر آ گئے، بیٹے کے اسلام پر ناراضگی کا اظہار کیا کہ تجھے اسلام قبول نہیں کرنا ہے، تجھے ایمان پھر سے اپنے پرانے دین پر آنا ہے۔ اور کچھ ماں باپ نے بھوک ہڑتال کر لیا کہ جب تک تو واپس نہیں آئے گا ہم کھانا نہیں کھائیں گے، ہم کھانا نہیں کھائیں گے، ہم بھوک ہڑتال کریں گے۔ بچہ پریشان، آیا اللہ کے نبی، یا رسول اللہ ہم تو بڑی تعظیم کر رہے تھے،
لیکن باپ نے ماں نے بھوک ہڑتال کر دیا ہے کہ جب تک اپنے دین میں نہیں آئے گا ہم تمہاری اور کھانا نہیں کھائیں گے. کیا پیغام ہے ہمارے لیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. کہ بھلے تمہارے ماں باپ ہیں تم ان کے ساتھ احسان کرو، ہر معاملہ کرو، لیکن ان کی بات اللہ کی بات کے آگے ٹکرائے گی، ان کا حکم اللہ کے حکم کے آگے ٹکرائے گا، فلا تطیعہما، تو ان کی اتباع نہیں کی جائے گی، عزت پھر بھی کی جائے گی، اب ماننا نہیں ہے. تو اسی کو فرمایا کہ اللہ کی فرما برداری کے اندر کسی مخلوق کی رکاوٹ آ جائے تو مخلوق کی بات کو ماننا یہ ایاک نعبد کے خیر مخالفت میں ہوگا. ہم اللہ کی فرما برداری کے اندر کسی مخلوق کی اتباع نہیں کریں. بس جو حکم آ گیا آ گیا، چاہے وہ میرے حق میں ہو یا میرے ناحق میں ہو، مجھے اس کا فائدہ نظر آ رہا ہو یا نہ آ رہا ہو. اگر میں اپنا فائدہ دیکھوں گا، فائدہ مجھے نظر آئے گا تو میں عمل کروں گا، فائدہ نظر نہ آئے تو میں عمل نہیں کروں گا. تو یہ ایاک نعبد کے وعدے کے مطابق نہیں ہوگا. دور صحابہ کے اندر جس قبیلے کے اندر، جس عرب ملک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، تو اس دور کے اندر شراب بہت عام تھی، اور اہل عرب کو شراب اتنی محبوب چیز تھی کہ جس کے گھر میں جتنی پرانی شراب ہوتی وہ بڑا گھرانہ سمجھا جاتا تھا. اور شراب کے 200 قسم تھی. ہمارے آم کی بھی اتنی قسم نہیں ہوگی، ہمارے یہاں کوئی پھل کی اتنی، کوئی مشروبات کی اتنی قسم نہیں ہوگی، لیکن اہل عرب کے یہاں تاریخ میں ہے کہ شراب کی قسمیں 200 تھی، اور 200 شراب کے نام ہوا کرتے تھے. فجر میں پینے کی شراب الگ، اس کا نام الگ، دوپہر میں پینے کی شراب الگ، اس کا نام الگ، شام میں پینے کی الگ، رات میں سوتے وقت پینے کی الگ، اس کا نام الگ. پھر شراب کے اندر جو خالی شراب کے اندر پانی ملایا جاتا تھا وہ شراب کا نام کچھ اور ہوتا تھا. جو شراب کے اندر شہد ملایا جاتا اس شراب کا نام کچھ ہوتا. جس شراب کے اندر کڑوی چیز ڈالی جاتی اس شراب کا نام کچھ اور ہوتا تھا. اور فلاں میوے سے بنا ہو تو اس کا نام الگ، فلاں میوے سے بنا. اس طرح 200 قسم کے 200 نام سے زائد شراب کے نام ان کے یہاں ہوا کرتے تھے. اور صحابہ کو بہت مرغوب تھی. جنگ احد کے موقع پر بھی آتا ہے روایات کے اندر کہ شراب کی حرمت بتدریج آئی ہے، کیونکہ شراب ان کو بہت محبوب چیز تھی، اور محبوب چیز پہ ڈائریکٹ بریک لگانا یہ عمل کرنے میں بہت دشواری پیدا کرے گا. تو بتدریج شراب کی حرمت آئی ہے. غزوہ احد کے موقع پر بھی بعض صحابہ جو ابھی ابھی داخل ہوئے تھے جنہوں نے شراب پی کر کے غزوہ کیا ہے، اور پھر وہ عین شہادت کا بھی مقام پایا ہے. خیر، جب شراب کے بارے میں آیا یسألونک عن الخمر والمیسر، کیونکہ شراب کے نشے کے اندر کچھ صحابہ سے کچھ چھوٹی موٹی چوک ہو گئی، تو اللہ کے نبی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ شراب کے بارے میں کیا حکم ہے، اس میں پیا فلاں غلطی مجھ سے ہو گئی. یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر، کیا آپ کہہ دیں کہ یہ شراب اس کا نفع تھوڑا ہے، اس کا نقصان زیادہ ہے، واسمہما اکبر من نفعہما. تھوڑے صحابہ نے چھوڑ دیا، اب نہیں ہاتھ لگانا ہے، اس کو اب نہیں ہاتھ لگانا ہے، کیونکہ اس کے اندر نفع کم ہے. اللہ کا حکم آ رہا ہے نفع کم ہے، پیو، لیکن نفع کچھ زیادہ نہیں ہے، نقصان زیادہ ہے، تو احتیاط رکھنا. تھوڑوں نے احتیاط کیا. پھر کچھ نماز کے اندر کا معاملہ پیش آ گیا. پھر اللہ تبارک ولا تقربوا الصلاۃ عند السکارى، کہ تم نماز کا جب آنے لگو تو شراب سے خالی ہو کر کے آؤ، اور تھوڑا سا بریک لگایا. کچھ اور معاملہ ہوا، پھر فوراً فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوا. اب تم مکمل احتیاط رکھو. جب یہ اعلان آیا اللہ کے نبی کے پاس تو صحابہ کی کچھ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے سوتیلے باپ کے گھر پہ تھا، کچھ پارٹی تھی، کچھ مہمان تھے، تو میں نے شراب پلا رہا تھا.
تو شراب پلا رہا تھا تو دیکھا ایک منادی اعلان کرتا ہوا جا رہا ہے کہ خبردار آگاہ ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے نبی پہ وحی آئی ہے، شراب کو بالکل حرام کر دیا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے کئی صحابہ کو دیکھا گلاس ایسا اٹھا ہوا تھا جیسا حکم سنا ہے وہیں پہ گلاس کو پھوڑ دیا ہے۔ کئی صحابہ تجارت کرتے تھے، ٹینکوں کے حساب سے شراب کا ذخیرہ تھا، وہ شراب کو چھوڑ دیا اور ٹنکوں کو پھوڑ دیا ہے، مٹکوں کو پھوڑ دیا ہے۔ کئی دنوں تک مدینہ کے گلیوں کے اندر شراب بہا کرتی تھی۔ یہ تھا ایاک نعبد، کہ مولا تیرا جو حکم آ گئے، 70 سال کی میری عادت ہوگی لیکن مجھے چھوڑنا ہے، تیرا حکم ہے، ایاک نعبد۔ یہ ہے میرے بھائی ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ یہ حصر کا معنی پیدا کرتے ہیں، نہ اصل ہونا چاہیے تھا الفاظ نعبد کا، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جملے کو ایسا بنایا ہے کہ اس کے اندر حصر کا معنی پیدا ہوا ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ایاک نعبد۔ میرے بھائیوں، بندگی کرنا ہے، اللہ کی ماننا ہے۔ اب اس بندگی کے اندر کسی دوسرے کی شرکت کریں گے تو یہ ہو جائے گا شرک، عبادت کے اندر کسی اور کو ملائیں گے یہ ہو جائے گا شرک، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان الشرک لظلم عظیم، آگاہ ہو جانا، شرک سب سے بڑا ظلم عظیم ہے۔ شرک سب سے بڑا، ہم کھائیں گے ہمارے باپ کی اور گائیں گے پڑوس والے کی، بیوی کھائے گی ہمارا اور گن گائے گی، کسی دوسرے کی کوئی برداشت نہیں کر سکتا اس کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غیور کے غیور ہوں، بڑی غیرت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ ہمیں کوئی ماں کی گالی دے دے، ہمارا کھائے اور دوسرے کی گن گائے، ہمارے یہاں ملازمت کرے اور کام کسی اور کا کرے تو ہماری غیرت اس کو گوارا نہیں کر سکتی۔ ہم سے زیادہ غیور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، غیرت مند ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات۔ اللہ نے فرمایا انما المشرکون فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، کہ مشرک جس نے شرک کیا ہوگا اس کو جہنم کی آگ، جنت کی خوشبو بھی نہیں سنگھائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ جس طرح سے ہاسپٹل کے اندر ہر وارڈ ہوتا ہے، کینسر کا وارڈ الگ ہے، ڈیلیوری کا الگ ہے، اور الگ الگ سیکشن ہوتے ہیں، جس مریض کو جیسا ہو اس کو وہاں پہ رکھا جاتا ہے۔ جہنم کے اندر بھی ایسے وارڈ ہوں گے، اس میں خاص ایک اللہ تبارک و تعالیٰ طبقہ بنائیں گے جو مشرکوں کا رکھا جائے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک، میں سب کو معاف کروں گا لیکن شرک کو میں نہیں معاف کر سکتا۔ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اور غداری کو کسی سماج نے قبول نہیں کیا ہے۔ غداری کیا؟ کھائے اپنا گنگائے کسی اور کی، کھائے ہمارا اور پیٹ پھیر کے ہمیں دکھائے۔ اس غداری کو کسی سماج نے نہ معاف کیا ہے نہ آئندہ معاف کرے گا، اور غداری کی سزا ایک ہی ہوتی ہے، اس کی گردن اڑائی دی جائے۔ تو شرک کرنا گویا اللہ تبارک و تعالیٰ سے غداری کرنا۔ اب شرک کیسے ہوگا؟ شرک کیسے ہوگا؟ ایاک نعبد کے ہم ماتحتی کے اندر سمجھیں گے۔ عبادت کا جو طریقہ ہمیں دیا ہے، عبادت کا جو انداز ہمیں دیا ہے، اس انداز کو کسی کے لیے ہم لگا دینا۔ مثلا نماز میں ہم ہاتھ باندھ کے اللہ کے سامنے بڑے عاجزی سے کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ایک شخص کرسی پر بیٹھا ہو اور دوسرا اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے اس طرح کھڑا ہو، گویا عاجزی سے اس کی تعظیم کرتے ہوئے۔ اب تعظیم کی ایک حد ہے، حد سے آگے بڑھیں گے تو وہ تعظیم داخل ہو جائے گی عبادت کے اندر، اور عبادت کا صرف حق اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ تو تم کسی کے سامنے اس طرح ہاتھ باندھ کر کے، وہ کرسی پر بیٹھا ہے اور تم اس کے تعظیم میں ہاتھ باندھ کے سامنے جھکے ہوئے کھڑے ہو، اس طرح کھڑے نہیں ہونا، کیونکہ یہ صفت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اس وقت فرمائی تھی، یہ صفت جو ہے قیصر اور کسریٰ کے بادشاہوں کی صفت ہے کہ اپنے سامنے اس طرح کھڑا کرتے ہیں لوگوں کو ہاتھ باندھے ہوئے، نگاہیں نیچی کرتے ہوئے۔ تو اس میں کئی نقصانات ہیں۔ سب سے پہلا نقصان، اللہ نے ہمیں کچھ دیا ہے، ہمارے سامنے کوئی کھڑا ہو تو ہم اسے بیٹھنے کے لیے کہیں، اگر بیٹھنے کی گنجائش نہ ہو تو اس طرح بالکل کھڑا نہ ہونے کے لیے ہونے دیں کہ جس طرح ایک آقا کے سامنے اس کا غلام کھڑا ہوتا ہے، اور آقا کے سامنے غلام ہے، ہم آقا ہمارا خدا ہے، ہم سب غلام ہیں،
یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے انسانوں سارے کے سارے تم فقیر ہو، تم غلام ہو، واللہ الغنی، اللہ اکیلا غنی ہے، تم سب کے سب فقیر، تو ہم سب کے سب غلام ہیں آقا سے۔ دنیا کے اندر کوئی آقا نہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندے نواز۔ ہمارے سامنے اگر کوئی کھڑا ہے تو ہم پہلی بار اس کو بیٹھا دیں، بیٹھانے کی گنجائش نہ تو اس حال میں کھڑا ہوں، ہاں تعظیم ہونا چاہیے، بڑا ہے ہم چھوٹے ہیں، یا ہمارے مالک ہیں ہم ان کے ماتحتی میں کام کر رہے ہیں، ہونا چاہیے، لیکن تعظیم کے اندر ایسی تعظیم سامنے والا کر رہا ہے جو ایک خدا ہی کو شیبہ دیتی ہے، تو سامنے والے کو چاہیے کہ اس کے اس تعظیم سے ہٹائے اسے۔ کیسے کھڑا ہے؟ سیدھا کھڑا ہونا، کیوں جھک رہا ہے، کیوں ایسے ہاتھ باندھا ہے، نارملی کھڑے ہو جاؤ۔ کیونکہ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ شیطان اسی کے لے کر کے بیٹھنے والے کے اندر انانیت پیدا کر دیتا ہے، تکبر پیدا کر دیتا ہے، بھائی میرا بھی کچھ اسٹیٹس ہے، میں بھی کچھ ہوں۔ اور یہی آیا تھا فرعون کے اندر، انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کر دیا کہ میں ہی تمہارا پالنے والا، میں تمہارا باس ہوں، میں ہی تمہارے سب کرتا ہوں۔ تو شریعت نے اس کو ناجائز قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم میں سے ایک آدمی بیٹھا ہو اور دوسرا اس آدمی اس کے ہاتھ باندھ کے سامنے کھڑا ہو، بالکل ایسا کھڑا نہ ہو، صاف منع کر دیا ہے۔ کیونکہ یہ تعظیم، ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا، نظروں کو جھکا کر کے رکھنا، اپنے آپ کو تھوڑا پس رکھنا، یہ صرف وحدانیت کی جو ہمارے عبادت کے اندر، نماز کے اندر ایک شان ہے، یہ اللہ کے سامنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کھڑے ہوتے تھے، اللہ کے نبی منع فرماتے، صحابہ بیٹھے ہوتے اللہ کے نبی آ جاتے تھے، اور صحابہ استقبال میں کھڑے ہوتے اللہ کے نبی منع فرماتے۔ ہمارے بڑے بڑے بزرگان دین بھی، ہاں اب چھوٹوں کا تقاضا یہ کہ ادباً کھڑا ہو جائے، اب بڑے مجھے دیکھ کے کھڑا نہیں ہوا، اگر یہ آ رہا ہے تو اس کے اندر انانیت آ رہی ہے، مجھے دیکھ کر لوگ کھڑے ہو جائیں، مجھے دیکھ کر لوگ اپنی کرسیوں کو چھوڑ دیں، یہ ایاک نعبد کے ایک دم عین مخالفت میں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے، ہم سب غلام ہیں۔ اب چھوٹوں کو بھی سبق دیا ہے کہ اپنے بڑوں کو دیکھ کر کے اس کے عدد کے اندر کھڑے ہو جائیں، بڑوں کو سبق سکھایا ہے کہ تم یہ امید پہ نہ رہو وہ مجھے دیکھ کر کے کھڑا ہو جائے۔ تو سب سے پہلا کھڑا ہونا۔ دوسرا فرمایا کہ کسی کے سامنے اتنا نہ جھکو کہ رکوع ہو جائے، کسی کے سامنے اتنا نہ جھکو، کیونکہ یہ بھی ایاک نعبد کی مخالفت میں آئے گا۔ بہت سارے احباب جھک کر کے ہاتھ کا بوسہ لیتے ہیں اور اتنا جھکتے ہیں کہ رکوع کر دیتے ہیں، شریعت نے اس کو منع کیا ہے، شریعت نے اس کو منع کیا ہے اس کا ہاتھ ہم اونچا کریں اور بوسہ لے لیں۔ اب اس کا ہاتھ یہیں پر ہے، ہم یہاں پہ جھک کر کے اس کے سامنے رکوع کر کے بوسہ لے لے ہیں، شریعت نے اس کو شرک کہا ہے، شریعت نے اس کو شرک کہا ہے۔ ہمیں بوسہ لینا ہے، اس کا ہاتھ ہم اٹھائیں اور تھوڑا بلند اس پر سے بوسہ لے لیں، تو یہ شریعت اس کی اجازت دیتی ہے۔ ہاتھ بوسہ لینا، چہرہ پیشانی کا بوسہ لینا، شریعت اس کی اجازت دیتی ہے، لیکن اس دائرے کے اندر لے کر کے جو رکن ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہونا چاہیے وہ ہمارا مخلوق کے سامنے نہ ہو، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ جھک کر کے سلام نہ کرو، سلام حیدرآبادی سلام، اس کو بھی منع کیا ہے، جھک کر کے، کیونکہ یہ گردن صرف جھکے گی اللہ کے سامنے جھکے گی، یہ گردن جھکے گی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ، اصل غلامی وہاں پر ہے۔ تو یہ شرک بہت احتیاط سے بچایا گیا شرک کی، ورنہ شرک بہت، لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، شرک کرتے کرتے شرک تمہارے اعمال کو کھا جائے گا۔ پھر مثال دی جس طرح دیمک لکڑی کو کھاتا ہے، لکڑی دکھنے میں اوپر سے بہت اچھی معلوم ہے لیکن اندر سے پورا کھوکھلا 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 کرتے، ایسی لکڑی ہوتی ہے کہ پھر وہ اپنے وزن کے اوپر قائم نہیں رہ سکتی، پھر لڑک جاتی ہے جدھر کی ہوا ادھر۔ لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، تمہارے اعمال کو حبط کر جائے گا، تمہارے اعمال کو کھا جائے گا، کھوکھلا کر دے گا شرک۔ پھر کیا فرمایا؟ یہ رکوع خالص نماز کا ایک رکن ہے۔ اب اس رکوع کی کہیں ہم اشارتاً ہو رہا ہے تو ناجائز، اشارتاً ہو رہا ہے، اشارے کے اندر ہو گیا تو یہ ناجائز، صراحتاً ہو رہا ہے تو شرک ہو جائے گا۔ اشارتاً ہو گیا، اشارے سے میں نے جھک گیا تو میرے کو ناجائز ہے، میرے کو گناہ لازم آ گیا، لیکن میں نے جان بوجھ کے کیا ہے اور ایک دم جھکنا میرا لازم آ گیا، پورا رکن میرا پایا گیا، تو یہ شرک ہو جائے گا۔ ان الشرک لظلم عظیم، بغیر توبہ کے معاف نہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ انما المشرکون نجس،
کہ شرک باطنی گندگی اور ناپاکی ہے۔ تو خیر میرے بھائیوں، پھر آگے اور ہے کہ سجدہ کرنا۔ سجدہ کرنا، ہم چلے جائیں مزارات پہ سجدہ کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجدے تعظیمی کی کچھ گنجائش کچھ شریعتوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تھی۔ بعض نے کہا ہے کہ آدم علیہ السلام کو جو فرشتوں نے کیا، فرشتے سجدے، اس کے اوپر بڑی بحث مفسرین نے کہا کہ سجدے تعظیمی تھا۔ بعض جو ایک دم عقیدے میں پختہ ہے وہ کہتے ہیں سجدے تعظیمی بھی نہیں تھا، سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے سامنے آدم علیہ السلام کی وہ شبیہ تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سجدہ کرایا، گویا اللہ نے اپنا سجدہ کرایا، نہ کہ آدم علیہ السلام کا۔ اس کی بڑی بحث ہے۔ خیر، کچھ امت کے اندر سجدہ تعظیمی تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے بعد سجدہ تعظیمی کو قطعاً منع کر دیا گیا ہے۔ نہ تعظیم کے لیے سجدہ ہوگا، نہ تکریم کے لیے ہوگا، صرف عبادت کے لیے ہوگا، اور صرف عبادت اللہ کی جائے گی۔ ایاک نعبد، صرف عبادت اللہ کی جائے گی۔ تعظیمی سجدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر سجدے کا حکم ہوتا تو بیوی کا حکم ہوتا کہ شوہر کو سجدہ کرے، بیوی کو حکم ہوتا شوہر کو سجدہ۔ سجدے کا حکم منقطع ہو گیا، سجدہ کسی کو نہیں کیا جا سکتا، اس لیے بار بار یہ گردن تو کٹ سکتی ہے لیکن گردن اللہ کے علاوہ کسی کے آگے جھک نہیں سکتی، کیونکہ ہم نے وعدہ کیا ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کریں گے۔ اور ہوتا ہے تو یہ بھی شرک ہو گیا۔ وہ مزارات کے چکر کاٹے جاتے ہیں، مزارات کے طواف کیا جاتا ہے۔ ہاں، اب ان کو پوچھے بھائی تم سجدہ کیوں کرتے ہو، اگر پوچھے سوال کرے سجدہ کیوں کرتے تو یہ لوگ کیا جواب دیتے ہیں؟ سیم وہی جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے جب اللہ تبارک ان سے مشرکین مکہ سے پوچھا بھائی تم ایک خدا کو چھوڑ کر کے یہ 300 بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ تو انہوں نے ایک ہی جواب دیا، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، کہ ہم ان کو اس لیے پوجتے ہیں کہ یہ اللہ کے قریب ہے اور اللہ کے نزدیک ہونے میں یہ واسطہ ہمارا بن جاتے ہیں، واسطہ بنتے ہیں، وسیلہ بنتے ہیں۔ وہی جواب آج کے وہ خرافات میں پڑھنے والے مزار کے پجاری وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے قریب تھے، یہ اللہ کے ہمیں قریب کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں صاف کہا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اے انسانوں میں تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، تمہاری شہ رگ۔ ہاں، واسطہ دینا، وسیلہ دینا یہ الگ بات ہے، واسطہ، کیونکہ آدم علیہ السلام کی جو دعا قبول ہے ہمارے نبی کے صدقے میں قبول ہوئی ہے۔ جب پریشان ہو گئے تو پھر اللہ کے نبی کے صدقے میں دعا کی تھی۔ بڑی تفصیل، بڑے واقعات ہیں۔ واسطہ دینا، وسیلہ دینا، اعمال کا واسطہ دینا، شخصیت کا واسطہ دینا، باپ کا واسطہ دینا، ماں کا واسطہ دینا، یہ الگ سی بات ہے، لیکن سجدہ کرنا اور الگ بات ہے۔ سجدے کی کوئی گنجائش نہیں، جھکنے کی کوئی گنجائش نہیں، یہ صرف جھکے گی اللہ کے سامنے جھکے گی۔ طواف کرتے ہیں، طواف ایک خاص عمل ہے جو صرف اللہ کے گھر کا بیت اللہ کا کیا جاتا ہے۔ اب اس عمل کو اٹھا کر کے ہم یہاں پر کرنے لگے تو یہ عمل صراحتاً کفر ہے، شرک ہے، اور اسی حال میں اگر مرے گا تو اس کے سارے اعمال حبط ہو جائیں گے۔ اور یہ ایاک نعبد و ایاک نعبد کے ایک دم عین مخالفت میں ہے۔ تو میرے بھائیو، ہم دعا کریں، ہم روزانہ 5 وقت نماز کے اندر ایاک نعبد و ایاک نعبد، اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، تیری عبادت کرتا ہوں۔ تو ہم کیسی عبادت کر رہے ہیں، کیسی غلامی کا ہم حق ادا کر رہے ہیں، ہم اور آپ خود سوچیں۔ جس طرح عورت کا غلام ہوتا ہے، جورو کا غلام، وہ ہر بات مانتا ہے، اٹھ بولے تو اٹھ، بیٹھ بولے تو بیٹھ، جانے کا ہے تو جانے کا ہے، نہیں جانے کا ہے تو نہیں جانے کا ہے، جس طرح وہ فرما بردار شوہر اپنے فرما بردار بیوی کی جیسی فرما برداری کرتا ہے، کیا ایک ایمان والا اللہ کی اسی فرما برداری کر رہا ہے تو یہ غلامی کا حق ادا کر رہا ہے؟ اور اگر نہیں کر رہا ہے تو یہ ایاک نعبد جو روزانہ نماز میں ریپیٹ کرتا ہے ایاک نعبد ایاک نعبد، یہ اپنے قول کے اندر 100% سچا نہیں ہے، بلکہ 100% میں کچھ کرتا ہے، کچھ چھوڑتا ہے، کچھ کرتا ہے، کچھ چھوڑتا ہے۔ دعا کرے اللہ تبارک و تعالی اللہ کی صحیح غلامی کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔